الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 6,500 آیتوں کا نزول فرمایا ہے، اور یہ پورا قرآن اکثری آیات کے اعتبار سے اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے۔ توحید یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو بھی جائے اور توحید کے اندر گڑبڑ کر دے اور اس کا انکاری ہو جائے یا عملی طور پر وہ شرک کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی معافی کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص شرک کی گندگی کے ساتھ جائے گا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن کوئی شرک کی گندگی لے کر آئے گا تو پھر معاف نہیں فرمائیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے شرک سے توبہ کرتا ہے تو معافی ہے، کہ کوئی شخص توحید پرست ہو جاتا ہے اور شرک کی جو اعمال تھے اور عقیدے تھے وہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے شرک کی گندگیوں کے اندر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب اسلام لے کر آئے ہیں تو سارے شرک، سارے بتوں کو انہوں نے ایک طرف کیا، صرف اللہ ہی کی توحید کو بیان کیا، اللہ ہی کی طرف جھکے، اور اللہ کے نبی نے جزیرہ عرب کے اندر ایسی توحید کی محنت کی ہے کہ شرک قیامت تک کے لیے جزیرہ عرب سے دفع ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان قیامت تک کے لیے جزیرہ عرب میں شرک سے مایوس ہو چکا ہے، اب یہاں پر شرک نہیں ہوگا، اور الحمدللہ جزیرہ عرب میں ایسا ہی ہے۔ لیکن اور دوسرے ممالک کے اندر، بالخصوص ہمارے پاکستان کے اندر شرک کی فیکٹریاں ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ مزارات ہیں اور شرک کے گھڑے ہیں، پیروں کے آگے، زندہ پیروں کے آگے لوگ جھک رہے ہیں، ان کے قدم چوم رہے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں، قبر پہ سجدے کر رہے ہیں، قبروں کے آگے جھک رہے ہیں، قبر کے طواف ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی منع کیا ہے شریعت نے۔ اگر آپ کسی کے سامنے عبادت کے طور پر نہیں جھک رہے، صرف تعظیم کے طور پر جھک رہے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، اس کو بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا کہ یہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر کسی کے سامنے ایسی گردن جھکا کر کھڑے ہو جانا، یہ بھی شرک کی قبیل سے ہے۔ مخلوق کے سامنے ایسے کھڑے نہیں ہونا ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک عمل ہے۔ صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں فلاں جگہ پر گیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا اس سجدے کے زیادہ حقدار تو آپ ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور تمہارا میری قبر پہ سے گزر ہو تو تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو
تو صحابی نے کہا کہ نہیں، قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا. تو فرمایا کہ میری زندگی میں مجھے سجدہ نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو ایک اللہ کی توحید پر ان کو کھڑا کیا تھا. ذوالخلصہ یمن میں ایک جگہ تھی، یہاں پر ایک بت خانہ تھا، بخاری کی روایت ہے. تو اس بت خانے کے اندر ایک بت نصب تھا اور اس کی عبادت کی جاتی تھی. عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت ترین صحابی ہیں، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یوسف و حاضح الامہ، اس امت کا یوسف ہے. یہ اتنے خوبصورت تھے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رفاقت ہے وہ 3-4 مہینے کی رفاقت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بجلی کو فرمایا کہ الا تریحنی ذوالخلصہ، ذوالخلصہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہاں پر بت پرستی ہو رہی ہے، تو مجھے راحت نہیں دے گا؟ اور جہاں اپنے دستے کے ساتھ میں تجھے امیر بنا کر بھیجتا ہوں. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا ہوں، مجھ سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں جاتا ہے، گر جاتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ فضربنی علی صدری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ایک مکہ مارا اور دعا کی کہ یا اللہ اس کو ثابت قدم فرمائے. کہنے لگے پھر ساری زندگی میں گھوڑے سے نہیں گرا، ایسا گھوڑے پر میں جم کر بیٹھتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکات تھی. اور پھر یہ اپنے احمس ان کے قبیلہ تھا، ان کے ساتھ یہ گئے ہیں اور ذوالخلصہ کو جلا کر راکھ کر دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی اس کو جلا کر راکھ کر دیا، کل جمل الاجرب، جیسے خارج سے دم اونٹ ہوتا ہے نا، ایسا اس کو کر رکھ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے دستے والوں کو بڑی دعائیں دی ہیں. تو شرک سے نفرت اللہ کے نبی کو تو آئے اس لیے تھے، شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اور تو قرآن جو ہے وہ سارا اسی سے بھرا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں کوئی غوث سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی علی سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی علی حجویری سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی معین الدین چشتی رحمہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. یہ حضرات بڑے بڑے انہوں نے سب کو اللہ سے مدد پر لگایا اور بعد کے لوگ ان سے ہی مدد مانگنے لگے. حضرت علی کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. غوث پاک کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے نام ہیں. یہ کہ مشرک تھے نعوذ باللہ، یہ تو پکے توحیدی لوگ تھے، لیکن ان کے نام پر آج جو ہے وہ امت گمراہ ہوئی ہوئی ہے اور ان کے نام پر جو ہے وہ شرک کیے جا رہے ہیں. اور قرآن جو ہے وہ پورا جو ہے وہ توحید سے بھرا پڑا ہوا ہے. تو شرک نہ کریں، صرف اللہ سے مانگیں، اپنی تمام حاجات صرف اللہ سے. اللہ کے نبی تو بیعت کر رہے ہیں صحابہ سے کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ مخلوق سے کچھ نہیں مانگو گے. وہ تو دنیاوی حاجات کے لیے بھی انکار نہیں مانگتے تھے. حالانکہ دنیاوی حاجات ہم ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی اخروی ضروریات اور وہ تمام چیزیں کہ جس میں انسان کا کوئی کردار اور عمل ہی نہیں ہے، وہ صرف کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. تو رزق اللہ سے مانگنا ہے، عزت اللہ سے مانگنی ہے، بارش اللہ سے مانگنی ہے، اولاد اللہ سے مانگنی ہے، مغفرت اللہ سے مانگنی ہے. سارے مسئلے جو ہے وہ اللہ سے حل کرنے ہیں. اللہ ہی سارے مسئلوں کا ایک حل ہے. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. اب قرآن میں کہا جاتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جی وسیلہ اختیار کرو، تو لہٰذا وہ بھائی تفاسیر کو تو اٹھا کر دیکھیں. اس تفسیر سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وسیلہ سے مراد اعمال ہیں، اعمال کا وسیلہ اختیار کرو. عمل کرے نہیں اور ڈائریکٹ ہاتھ آ کر دعا کہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے پہلے عمل کا وسیلہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ، یہ عمل کرنے کے بعد ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر اللہ سے مانگو. یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب ہے.
یا پھر زندوں کا وسیلہ یا مردوں کا وسیلہ، اس میں بھی صرف الفاظ کا فرق یوں ہونا چاہیے کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لیں، اے اللہ انبیاء علیہم السلام کے وسیلے سے قبول فرما لیں، اے اللہ پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے وسیلے سے قبول فرما لیں، علی حجویری رحمہ اللہ کے وسیلے سے قبول فرما، یہ جائز ہے، نہ کہ ان حضرات کو براہ راست پکارنا کہ یا فلاں میری بگڑی حل کر دیں، یا علی مدد اور یا غوث پاک مدد، یہ ساری مدد صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ براہ راست جو مدد مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، کسی کو براہ راست پکارا نہیں جائے گا۔ ادعونی، قرآن کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، میں ہوں ایک اللہ، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، انا الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، ان سب کو موت آنی ہے، صرف ایک اللہ ہے وہ زندہ رہنے والا ہے، تو اللہ سے مانگا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے؟ دنیا کے سارے پیران پیر اور دنیا کے سارے ولی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں نہ پیران پیر تھے اور نہ کوئی فقیر تھے اور نہ کوئی قبریں تھیں، ان کے سامنے کون تھا؟ صرف ایک اللہ تھا، وہ صرف ایک اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ کے سامنے جھک رہے تھے۔ تو آج ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا جی فلاں کے مزار پر چلے جائیں اور فلاں سے مانگ لیں، فلاں سے کر لیں، یہ سب مسلمانوں کو شرکی گندگی کے اندر ڈال دیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ کے نبی کو، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ کو بھی یہ وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کو اور ان کی امتوں کو یہ وحی کی گئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ لوگوں نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ شرک کر لیا تو نمازیں رائے گا، روزہ رائے گا، ہر چیز ختم، اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کو پھر نفع نہیں ملے گا، آپ نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کو ہم بھول گئے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے بنو، کافر نہ بنو، کافر اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے، اور توحید پرست جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اللہ کی عبادت، اللہ کے شکر گزار بنو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ اور کسی سے اپنی حاجت براری نہ مانگو، تمہارے اولاد کی ضرورت اللہ سے مانگو، تمہیں مال کی ضرورت اللہ سے مانگو، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے، تم بیمار ہو تو اللہ سے مانگو، صحت یابی اللہ سے مانگو۔ حل من سائل، اللہ قرآن، اللہ حدیث قدس میں فرماتے ہیں کوئی ہے سوال کرنے والا فَأُعْطِيَ لَهُ، اس کو دوں۔ حل من مستشفٍ فَأُشْفِيَ لَهُ، کوئی ہے شفا طلب کرنے والا اس کو شفا دوں۔ وہ اللہ ہے جو پوری کائنات کو دیتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو پوری کائنات کو اپنے امر کن سے بنانے والا اللہ، جس کی طاقت اتنی کہ انسان کی تصور سے باہر، جس کی کنہا اتنی کہ جو انسان کی چھوٹی عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے فرمایا وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ وَتَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ، اللہ کو نہ سوچو، اللہ کو نہیں سوچ سکتے ہو، وہ تمہاری چھوٹی سی عقل میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ کو پہچانو، لا تتفکروا فی اللہ وتتفکروا فی خلق اللہ۔ پھر فرماتے ہیں والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، وہ اللہ ہے جو پوری کائنات، یہ پوری زمین نظر آ رہی ہے، دنیا کی پوری زمین، قبضتہ یوم القیامہ، ایک مٹھی میں ہوگی ایک اللہ کی، وہ ہے اللہ۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور سیدھے ہاتھ میں سارے آسمان، ساتوں آسمان لپیٹ کر اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ ہے۔ ایسی ہے کوئی طاقت جس کے ہاتھ میں ساری آسمان اور زمینیں اللہ قیامت کے دن دکھائیں گے کہ دیکھو
یہ ہے میری طاقت، تم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے، تم دنیا والوں سے مانگ رہے تھے، وہ تو اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے خود دوسروں کے محتاج تھے، وہ تو اپنے پیدا ہونے میں دوسرے کے محتاج تھے، وہ مرنے میں دوسروں کے محتاج ہیں۔ ان سب کو موت آ گئی، جس کو موت آ گئی، جس کو فنا آ گئی، وہ کیسے کسی کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے؟ تو قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی سبحانہ، اللہ کہتے ہیں میں ان کے شرک سے پاک ہوں، یہ میرے ساتھ جو شریک کر رہے ہیں میں سب سے پاک ہوں۔ وتعالی عما یشرکون، اور جو میرے ساتھ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں میں ان سے بہت بالا تر ہوں۔ اب یہ مشرکین کے مکہ، جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے، لیکن بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے صفات کے اندر۔ یہ شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شرک فی الذات ہوتا ہے اور ایک شرک فی الصفات ہوتا ہے۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کر لینا، اور شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ یہودی اور نصرانی انہوں نے شرک فی الذات کیا۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ کہتے ہیں متخذ صاحبۃ ولا ولدا، میں نے کسی کو نہ بیوی بنایا ہے اور نہ کسی کو اولاد بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عزیر کو۔ نصارہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ، اور یہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ شرک فی الذات کرتے تھے۔ اور مشرکین کے مکہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے تھے، لیکن کہتے تھے یہ جو بت ہے نا یہ بارش برساتا ہے، یہ جو بت ہے نا یہ اولاد دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ فتح دیتا ہے۔ بتوں کے اندر اللہ کی صفات کو ضم کر دیا تھا، اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، اپنی طرف سے۔ تو قرآن میں اللہ دونوں شرکوں کا انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان تمام شریکوں سے بلند و بالا ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ پھر قیامت کا اللہ نقشہ کھینچتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جس دن کے سور پھونکا جائے گا اور اس نظام عالم کو ختم کیا جائے گا۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہوگی سب گئی، سب کی چھٹی، سب بے ہوش، سب گر جائیں گے، بڑے بڑے فرشتے بھی گر جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، جس کو اللہ اس وقت بچانا چاہے گا بچا لے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس دھماکے سے اور اس زور و شور سے بچانا چاہے گا اللہ بچائے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، تو پہلی جب نفخ ہوگی سب کے سب گئے، جتنے بھی ہیں سب کے سب گئے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ایک لمحے کے اندر اللہ کے امر کن سے سارے کے سارے انسان، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا آخر انسان ایک دم کھڑا ہو جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غرلاً عراۃً، ہر شخص ننگا دھڑنگا مٹی جھاڑتا ہوا اپنی قبر سے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کھڑا کر رہا؟ یہ اللہ، وہ اللہ جو نطفے سے علقہ بناتا ہے، علقہ سے مضغہ بناتا ہے، مضغہ سے عظام بناتا ہے، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالقین، خوبصورت تخلیق کرنے والا اللہ جو اپنے امر کن سے رحم مادر کے اندر انسان کو بنا رہا، تو وہ اللہ اس مٹی کے اندر رل مل جانے والے بندے کو اپنے امر کن سے کھڑا کر دیں گے۔ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کے سارے یکلخت، اذا جو ہے مفاجاتیہ ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ اچانک، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اچانک سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور پوری کائنات اس وقت اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو بلا لیا جائے گا۔ وَالشُّهَدَاء، اور دیگر گواہوں کو بلایا جائے گا۔ ہر امت کے اندر حفاظ ہیں، علماء ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء ہیں، یہ کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔
کہ اللہ کی سفارش اللہ ان کو حق دیں گے کہ بھئی ایک حافظ ہے وہ 10 کی سفارش کر سکتا ہے، ایک عالم ہے وہ سفارش کر سکتا ہے، انبیاء سفارش کریں گے، ان سب کو بلایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان بالکل عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹی دیکھیے نا آپ نے، اس کے درمیان میں ایک لکیر ہوتی ہے، اس پر ایک سفید سی جھلی چڑھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ تو قرآن چونکہ عربوں میں اترا ہے نا، تو عرب ان چیزوں کو سمجھتے تھے، تو اسی کی مثل بتایا گیا کہ یہ معمولی سے ایک جھلی ہے نا، اللہ اتنا سا بھی ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ کفر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، کان پکڑ کے کہتے ہیں ظلم خدا کا، یہ جملہ کفریہ ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں غضب خدا کا، غضب خدا کا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ظلم خدا کا نہیں۔ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں ظالم نہیں ہوں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ کو ہر ایک کا عمل بالکل پوری طریقے سے معلوم ہے۔ کوئی بھی عمل، وہ اللہ ہے کہ جس کی نظروں سے کائنات کا ذرہ بھی غفلت میں نہیں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، پوری کائنات کے اندر کوئی پتا گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو جب پتا گرنے والا اللہ کے علم میں ہے تو انسان تو اس کائنات کے سب سے اہم مخلوق ہے، اور پورے بزم کو سجانے کا مقصد ہی انسان کے اعمال کی جانچ پڑتال کرنا ہے۔ تو اللہ کو ان کے اعمال کا خوب پتہ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، پھر جب فیصلے ہو جائیں گے جنت اور جہنم کے، اب نقشہ کھینچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پورا قرآن جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ قیامت میں کیا کیا ہوگا سب قرآن کے اندر بتا دیا گیا، احادیث مبارکہ میں بتا دیا گیا۔ اب جب فیصلے ہو گئے یہ جنتی ہیں جہنمی ہیں، اب گروہ در گروہ جو ہے جہنم کی طرف اور گروہ در گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف ہکایا جائے گا گروہ در گروہ لوگوں کو۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور جہنم کے دروازے ان جہنمیوں کے لیے کھولے جائیں گے۔ اب وہاں پر جو نگران فرشتے ہوں گے وہ ان کو کہیں گے، حسرت اور افسوس کریں گے۔ وقال لہم خزنتہا، جہنم کے جو نگران ہیں وہ کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیوں آئے ہو بھائی یہاں پر، کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تم کو دین کی دعوت نہیں آئی تھی؟ الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے پر اللہ کی آیتیں، جو اس وقت کی ہر زمانے کی جو نبیوں کی اوپر قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا اور دیگر انبیاء پر جو صحیفے اور جو اللہ کی وحی اتری، تو تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تم کو کچھ نہیں بتایا تھا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ، اور تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس نے تم کو آخرت سے ڈرایا ہو؟ قَالُوا ہَا بَلَا، اب ایک حسرت اور افسوس سے کہیں گے ہاں آیت ہو تھا۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن اللہ کا جو عذاب کافرین پر مسلط پکا ہونا تھا، وہ ہم اس مردود قسم کے لوگ تھے، تو ہم تو اسی زمرے میں آ گئے۔ تو اللہ نے پہلے فرما دیا ہے کہ جو کافر رہیں گے ان کے لیے جہنم ہے، تو وہ کہیں گے، یعنی گویا کہ تقدیر کو کوسرے ہوں گے کہ جی ہمارے تو مقدر میں تھا۔ دنیا میں اکتفا نہیں کرتے ہیں تقدیر پر کہ جو ہمارے تقدیر میں ہوگا وہ ہم مل جائے گا، اس کے لیے صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور لیکن دین کو جو ہے وہ تقدیر کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہاں بھی وہ یہی جواب دیں گے، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان کو جہنم کے دروازوں کے ذریعے سے جہنم میں داخل کرو، اور یہ دخول ہمیشہ کا ہوگا۔ دنیا کی زندگی تھوڑی، اور دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال،
یہ زندگی ہے، اس میں اگر تکلیف ہے کوئی بات نہیں، تکلیف وہ ختم ہو جائے گی 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد۔ دنیا کی عیاشی ہے کتنی ہے؟ 70-80 سال کی ہے، بس یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جہنم کی زندگی، جنت کی زندگی یہ ہمیشہ کی ہے۔ تو فرمایا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ دنیا کے اندر تکلیف آئی، یہ تکلیف موت کے ساتھ جڑی ہے، جہاں موت آئی تکلیف ختم ہوگی۔ دنیا کی تکلیف موت کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر موت نہیں ہے، موت ختم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک مینڈے کی شکل لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب کسی کو موت نہیں ہے۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ متکبر تھے، جو دین سے دور ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، وہ متکبر ہے، یہ یاد رکھنا۔ تکبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہو اور آپ کے پاس بڑا مال ہو اور آپ گھمنڈ کر رہے ہو۔ تکبر یہی ہے کہ بڑے کے حکم کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ میں اگر نماز نہیں پڑھ رہا میں متکبر، میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، متکبر۔ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال شرعیہ نہیں کر رہا، متکبر۔ اللہ نے ان کو متکبر قرار دیا تو فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، ان متکبرین کے لیے جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، یہ تو جہنمی کی بات تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کا نقشہ کھینچتے ہیں، گروہ در گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف جنتیوں کو اعزاز کے ساتھ پہنچائیں گے۔ اور پھر فرمایا حتیٰ اذا جاؤوہا، جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اب جنت کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں وہ ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم۔ اوہو، سلامتی ہے آپ کے اوپر، تو آپ کو تو جھک کر سلام کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ طبتم طبتم، بڑا اچھا کیا آپ نے، بڑی اچھائی ہے آپ کے لیے، بڑی پاکیزگی ہے آپ کے لیے۔ فادخلوہا خالدین، آئیے آئیے، باقاعدہ استقبال ہو رہا، آئیے آئیے، خوش آمدید، ہمیشہ کے لیے آ جائیے جنت کے اندر۔ یہ وہ جنت ہے جہاں پر جوانی کے ساتھ بڑھاپا نہیں، جہاں پر مال مل جانے کے بعد چھن جانا نہیں، جہاں پر صحت مل جانے کے بعد بیماری نہیں، جہاں پر زندگی مل جانے کے بعد موت نہیں، جہاں پر نعمت مل جانے کے بعد نعمت کے اندر زوال نہیں۔ یہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے، یہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں میں نے بنائی ہیں، ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل کا گمان بھی نہیں گیا، ایسی نعمتیں ہوں گی۔ ایک تلسماتی دنیا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، ایک قید کی زندگی میں رہ رہے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 2 گھنٹے کی فلائٹ آپ پکڑیں اور دبئی پہنچ جائیں۔ ایک تلسماتی دنیا ہے، ایک تلسماتی دنیا ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، ارے یہاں تو لائٹ ہی نہیں جاتی ہے، یہاں تو کوئی گیس کا پرابلم بھی نہیں ہے، یہاں تو پانی کا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ ایسا ٹریفک کا نظام اور ایسی صاف ستھری سڑکیں، ایسا ماحول، ایک بہترین انوائرمنٹ ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ سعودیہ چلے جائیں، وہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھ کر حیران۔ میں یورپ اور امریکہ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، بہت دور ہے، یہ قریب کی آپ کسی 1.25 گھنٹے کی فلائٹ پر آپ کے پاس ایک ایسی تلسماتی دنیا ہے جو انسان دیکھ کر تصور بھی نہیں ہے۔ جو لوگ نہیں گئے کبھی وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا کے اندر اتنی لذتیں بھی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر کراچی والوں کو تو میں کہوں گا کہ ان کو تو بڑی حیرانگی ہوگی۔ تو جب جنت کے اندر یہ بندہ جائے گا، جنت کے اندر جائے گا، یہ تو صرف بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوبصورت پرندہ چہچہاتی آواز کے اندر جا رہا ہوگا، اس کے دل میں آئے گا کتنا شاندار پرندہ ہے، اس کا گوشت کتنا اچھا ہوگا، اگر اس کے کباب کھائے جائیں تو کیسے۔ بس اس نے سوچا اور پلیٹ کے اندر کباب تیار ہے۔ اس کی سوچ کے اوپر اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔
یہ بیٹھا ہوا ہے اور دودھ کی نہر وہاں پر بہہ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، کہ ایک مومن کو 4 نہریں دی جائیں گی، ماء لبن، ماء شہد، ماء شراب، اور ایک پانی کی 4 نہریں دی جائیں گی۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر اور شراب کی نہر بہہ رہی ہے۔ اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ شراب پینے کا، کہے گا یار اتنی دور جانا پڑے گا، یہ اگر یہاں بہہ جاتی، بس اس نے سوچا یہ یہاں بہہ جاتی، بس یہیں سے شراب بہنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تلسماتی دنیا دے دیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں الفاظ سنیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ جنت میں ہر جنتی کو ربوبیت عطا فرما دیں گے۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو جی چاہے جب جی چاہے کر لے، وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ کر سکتا ہے، تو اللہ جنتی کو یہ اپنی صفت دے دیں گے۔ وہ اپنی طاقت، جو اللہ کی طاقت ہے، اللہ اپنی طاقت اس کو عطا فرما دیں گے۔ وہ جو چاہے گا کر لے گا، جیسا چاہے گا کر لے گا۔ تو فرمایا فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، اب اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ جو قرآن اور حدیث کے اندر ہم سے جنت کے وعدے کیے گئے تھے وہ بالکل سچے ہوئے۔ اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہے؟ جو اللہ وعدے کرتے ہیں، دنیا والے وعدے کرتے ہیں کہ جی یہ ووٹ دو گے تو اتنے یونٹ تمہارے کم کر دیے جائیں گے، اور یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور جب حکومت آ جاتی ہے سب خلاص، سب چھٹی، کون کیا ہے وہی ہم خواروں کی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے؟ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ دنیا والوں کے وعدے نہیں ہیں۔ تو اہل جنت کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور جنت کی زمین کا ہم کو وارث بنایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم اس جنت میں جہاں چاہیں آرام کے ساتھ، ٹھاٹ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ فرما رہے ہیں ان عمل کرنے والوں کا جو اجر ہے بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توحید نصیب فرمائیں، شرک کی گندگی سے بچائیں، اور جنت میں جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور جنت کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔